ظاہر ہے جب کسی ادارے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی وسعت کے ساتھ اور اتنی گہرائی کے ساتھ یہ عمل وحدت کا جاری ہو، وہ ادارہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ خاموش ادارہ، ساکت جامد ادارہ، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، صدیاں گزر جائیں اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتا ہے۔ لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ چلتی ٹرین کو پتھر پڑتے ہیں، کھڑی ٹرین کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ یہ جن لوگوں نے ٹرینوں میں سفر کیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرین جب پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہے صحیح ہے، جو ہی پلیٹ فارم سے نکل کے کچی آبادی میں جاتی ہے وہاں وہ بچے چھوٹے چھوٹے شلواریں نہیں ہوتی ان کی، عموماً وہ چونکہ ٹرین پہ آتے ہیں واش روم کرنے کے لیے، تو ٹرین وہاں سے گزرتی ہے اور ڈسٹرب ہوتے ہیں وہاں پر، تو پتھر لے کے ٹرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ ننگے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جامعہ پہ سنگ برسانی کرتے ہیں، سنگ بارانی کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی افواہوں سے، اپنی باتوں سے یہ نور خدا بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اپنے نور کو خدا اتمام کرے گا، کامل کرے گا خدا اپنے نور کو، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ ان حالات کے اندر بھی یہ کام، یہ ان عزیزوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، و جزائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے بس تھے لوگ، اور بے بسی کا اظہار گالی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ شاید روایت ہے یا لیکن عربی محاورہ بھی ہے، میرے خیال میں روایت ہے، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، کہ الغیبت، یہ تو روایت ہے کہ الغیبت جہد العاجز، عاجز انسان جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، ہتھیار اس کے پاس ایک ہی رہ جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، دشنام دیتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ عجز کی علامت ہے۔ یہ جب تک وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا، گالی اس وقت دیتا ہے جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے بسی بھی بتاتی ہے کہ تفرقہ ڈالنے والے، تفرقے کی تجارت کرنے والے، تفرقے کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور لاشوں کی سیاست کرنے والوں کو پتہ ہے کہ وحدت ہوگی، تفرقہ نہیں ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، مذہبی جھگڑے نہیں ہوں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، لاشیں نہیں ہوگی، ہم سیاست کہاں کریں گے۔ یہ نقصان ان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ شور شرابہ بھی ہمیں بعض اوقات ملتا ہے سننے کو، دیکھنے کو، جس کی طرف اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جامعہ کو ہم قرآن کے تناظر میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ کو اگر ہم دیکھیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمانا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے وحدت کے لیے جو ذریعہ قرار دیا ہے، اس عنوان کو دیکھیں اور پھر جامعہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کام کیا ہے اور لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ قرآنی نگاہ اور ان لوگوں کی نگاہ میں آپ فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 103 میں، وہ یہ آیہ کریمہ جو ازبر ہے، سب کو یاد ہے اور تقریریں بھی اس پہ کرتے ہیں، خصوصاً وحدت کے کانفرنسوں میں اسی آیہ کو سرنامہ سب قرار دیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا پہلے تشریح کی میں نے معنی کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا کو سب نے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے مترجمین ہیں قرآن کے، سب نے اس کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا تھام لو، اللہ کی رسی تھام لو۔ یہ دقیق ترجمہ نہیں ہے اس کا، عصمہ کا مطلب تھامنا نہیں ہوتا، عصمہ عصمت جس سے بنا ہے، عصمت کا مطلب ہوتا ہے بچانا یا محفوظ کرنا، تحفظ دینا، کسی خطرے سے یا کسی آلودگی سے کسی چیز کو بچا لینا۔ اعتصام باب افتعال میں جا کر اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ آپ حفاظت کے لیے اختیار کریں، بچاؤ کے لیے اختیار کریں، نجات کے لیے اختیار کریں، تھامے نہیں ہے اس کا مطلب۔ تھامنے کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے الگ سے، تمسک، تمسک تھامنے کو کہتے ہیں، پکڑنے کو کہتے ہیں، اخذ خذو لینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو دریافت کرنے کو، تمسک تھامنے کو کہتے ہیں، اور عصمہ اعتصام بچانے کو کہتے ہیں، یا بچانے کا وسیلہ اختیار کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا یعنی اعتصام کرو، حفاظت کے طور پر حبل اللہ کو اختیار کرو، وَلَا
تفرقو، تفرقہ نہ کرو، فرقہ فرقہ مت بنو، فرقہ بازی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اور پھر دشمنی تمہاری ختم کر کے تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کر دی. وہ الفت دلوں میں کیسے پیدا ہوئی؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے. تم تھے دشمن، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے. وہ اللہ کی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں وہ کوئی بھی وسیلہ، ذریعہ جو دشمنوں کو بھائی بنا دے وہ نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. جو بھی دشمنیاں ختم کرے، نفرتیں ختم کرے، دوریاں ختم کرے اور دشمنوں کو بھائی بنا دے، اخوان بنا دے، یہ نعمت اللہ نے اس کو گنوایا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ ہے جو کسی قوم کے اندر دشمنیاں ختم کر کے بھائی چارہ قائم کر دے. اور یہ کام الحمدللہ اس وقت سب سے بڑھ کر نمایاں جامعہ عروۃ الوثقی میں انجام پا رہا ہے.